اذا التفت التفت جميعا، جب کوئی آپ کو متوجہ فرما تھا تو آپ یوں نہیں ہوتے تھے، یوں نہیں ہوتے۔ یہ مولوی بلال مجھے کہے گا طارق جمیل صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اس سے آگے میری سکت کوئی نہیں، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے بلا تھا تو آپ یوں کی بجائے یوں ہوتے تھے، یوں۔ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کمال ہے۔ کیا اخلاق! کوئی ادھر سے بلاتا تھا ایسے نہیں ہوتے تھے، ایسے پورا ہوتے تھے، ادھر سے آواز آتی ہے تو اب یوں نہیں ہوتے، اب ایسے ہوتے تھے، ایسے۔ اتنی عزت دیتے تھے بلانے والے کو کہ پورا سینہ اسے دیتے تھے۔ ان موبائلوں نے تباہی پھیر دی، لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں موبائل تے منہ چاہتے بیٹھا ہوتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اس کو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر، یہ عزت ہے، یہ اگلے کی عزت، اگلے کا حق ہے۔ توجہ فرمائیں، توجہ، جی توجہ فرمائیے۔ توجہ کی تا ہٹاؤ تو پیچھے وجہ نکلتا، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ توجہ کا مطلب ہے کہ بوتھا میرے آل کر، موبائل پہ لگا ہوا باتیں کر رہے ہیں، بیوی بات کر رہی موبائل پہ لگا ہوا ہے، بیٹا بات کر رہا ہے موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ یہ عزت نفس کو توڑ دینے والی بات ہے، کسی کو بے عزت کرنے کے برابر ہے کہ اس کو تم چہرہ نہ دو۔ چلو تم میرے نبی کی طرح اتنا نہیں کر سکتے، اتنا تو کر لو۔ اس موبائل نے زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ 82 دا پتر جمے انہیں چم چم کے مار چھڑے، پاکستانیاں نو موبائل لبا انہیں چم چم کے اپنے آپ کو برباد کر چھڑے۔ ٹوائلٹ میں موبائل سن رہے ہوتے ہیں، گلاں کیتی جاندے ہیں، جڑا کام کرن گے نو بول بول آ کے دے۔ بہت اس نے اخلاق کو بہت بگاڑا ہے، بہت بگاڑا ہے۔ پھر یہ فیس بک نے زندگی برباد کر دی۔ ارے بھائی کچھ وقت اللہ کو دے دے، کچھ اللہ کی کتاب کو دے دے، اس پر لگے ہوئے بیٹے نے بات کی، بیٹی نے بات کی، بیگم نے بات کی، یا خامن نے بیگم سے بات کی، بچے نے ماں سے بات کی، وہ سب اسی پہ لگے ہوئے۔ بہن بھائی بیٹھے اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، اپنے آپ کو تباہ کرنے کی نہیں۔ کھانا بھی کھا رہے ہیں موبائل پہ سودا بھی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی تو زہر کھا رہا ہے، یہ زہر بن رہا ہے، تیری جان اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو میرے نبی پوری طرح متوجہ ہوتے تھے۔ جل ضحکہ التبسم، آپ کا مسکرانا ہوتا تھا، کبھی کبھی ہنسے، کبھی کبھی زور سے بھی ہنسے کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی، آخری داڑیں نظر آنے لگی، لیکن ہم ایسے کر کے نہیں ہنسے۔ صحابہ کو روکا نہیں، چونکہ پتہ کہ قابو میں نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے صحابہ، ایک صحابی ان کا نام ہے اسید بن حزیر، ایک ہے نعیمان، ایک ہے عبداللہ بن حذیفہ۔ یہ ان صحابہ میں اتنی ظرافت تھی، یہ اللہ کے نبی کی محفل میں ہنساتے تھے، صحابہ ہنستے تھے زور زور سے بھی، لیکن آپ کا ہنسنا مسکرانا ہوتا تھا۔ چند مواقع ایسے آئے کہ آپ زور سے بھی ہنسے اور آپ کی آخری داڑیں بھی نظر آنے لگیں۔ یہ میں نے مختصر سا آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ مبارک بتا دیا، جو بھی مجھے یاد آیا۔ کچھ چیزیں ممکن ہے رہ گئی ہوں یادداشت میں، لیکن جتنا ضرورت تھا وہ میں نے سارا آپ کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی اور ذات کو پیش کیا ہے۔ چند ایک چیزیں ہیں، آپ محفل میں چوکھڑی مار کے بیٹھتے تھے، عطیات کی شکل میں ایسے بیٹھتے، کبھی پاؤں لمبا نہیں کیا، محفل لمبی ہو گئی آدمی تھک جاتا ہے، کبھی آپ نے کسی کی طرف پاؤں لمبا نہیں کیا، اسی طرح بیٹھتے تھے۔ جب مجلس میں کسی کو متوجہ کرنا ہوتا تھا تو یوں نہیں کرتے تھے، یوں کرتے تھے، ایسے پورا ہاتھ، انگلی اٹھانا محاورہ ہے نا، انگلی اٹھاتا ہے نا، اب ایسے نہیں کرتے، اب ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ سے بلاتے تھے، اور سب کو برابر توجہ دیتے تھے اپنی مجلس میں، اور کسی کا نام لے کر اس کا عیب نہیں بتاتے تھے۔ جیسے ہمارے خطیبوں نے آگ لگائی ہوئی، ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کی عزتوں کے برقشے اڑا رہے ہیں۔ میرے نبی کی زبان سے کسی منافق کے بارے میں بھی ممبر سے کوئی بات نہیں نکلی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں جب عبداللہ بن ابی نے انتہا کر دی تو بھی آپ نے ممبر پر آ کر فرمایا
کہ کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. کچھ لوگ، وہ نام مراد سامنے بیٹھا ہے اور سب نے پتا ہے بیٹھا ہے، لیکن آپ نے اس کا نام نہیں لیا. یہ میرے نبی کی خوبصورت صفت. بیان کے دوران کبھی کبھی جب آپ بات میں تھوڑا اونچی آواز ہوتی تو آپ ہاتھ یہاں تک لے جاتے تھے، یہاں تک، سیدھے ہاتھ یہاں تک، ایسے فرق. اس سے زیادہ آپ کے ہاتھ کا اشارہ نہیں. ہمارے طرح نہیں کدے مکے تے کدی آستینہ اتے تے کدی میز تے مکہ مار دیں. بس آپ اتنا کرتے تھے، بس. اور محفل میں بیٹھے ہوئے آپ کی جو بے ساختہ جسم کی حرکت تھی، بے ساختہ باڈی حرکت ہوتی ہے ہر آدمی کی، کوئی نہ کوئی اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور وہ اس کی وہ حرکت چل رہی ہوتی. تو یہ آپ دوران گفتگو آپ یوں فرمایا کرتے تھے، یہ ہتھیلی اور یہ انگوٹھا اس کو یوں ایسے ایسے ٹکراتے رہتے تھے. جب کوئی عام گفتگو ہو رہی ہوتی تھی تو اس گفتگو میں بے ساختہ آپ یوں فرما رہے ہوتے تھے. یہ آپ کی عادت بغیر ارادے کے تھی، بغیر ارادے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور قربان جاؤں ان صحابہ پر جنہوں نے ہر ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دی. قربان.